دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفیۃ الحدیث کا اردو ترجمہ حدیث نمبر سیریل کے ساتھ۔ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ باب ما جاء کیف یدفن المیت فی قبرہ، اس بات کا بیان کہ میت کو اس کی قبر میں کیسے دفن کیا جائے۔ حدیث نمبر 486 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ادخل المیت القبر قال بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ وفي رواية وعلى سنة رسول الله رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میت کو قبر میں داخل کرتے تو آپ کہتے، یعنی کہ آپ یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ وعلی ملت رسول اللہ کی جگہ وعلی سنت رسول اللہ پڑھتے تھے، یعنی لفظ ملت کی جگہ ایک روایت میں لفظ سنت آیا ہے، البتہ معنی دونوں کے ایک ہیں۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہوگا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں یا بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ پڑھیں۔ دونوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میت کو قبر میں داخل کر رہے ہیں۔ لہذا قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس علاوہ بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے اتارتے ہیں، تو وہ دعا نہیں ہے، دعا یہ ہے، یہ پڑھنا چاہیے، جو بتایا گیا ہے وہی کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 487 عن عامر بن سعد بن ابی وقاص ان سعد بن ابی وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنی اس بیماری میں جس میں انہوں نے وفات پائی فرمایا کہ میری بغلی قبر بنانا اور میرے اوپر کچی اینٹیں کھڑی کر دینا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا گیا تھا کہ آپ کی جو قبر تھی وہ بغلی قبر تھی۔ حدیث نمبر 488 عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على الميت 3 حثيات بيديه جميعا وأنه رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء رواہ البغوی فی شرح السنة۔ حضرت جعفر بن محمد سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے مرسلن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 مٹھی مٹی ڈالی اور آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور ان کے اوپر سنگریزے ڈلوائے۔ سنگریزے ڈالنے کی مصلحت جو ہے کہتے ہیں علماء کرام یہ بتاتے ہیں شارحین حدیث کہ یہ آپ نے سنگریزے اس لیے ڈلوائے تھے تاکہ کوئی جانور جو ہے ان کی قبر کو جو ہے پھاڑ نہ دے۔ اس مصلحت کے پیش نظر جو ہے قبروں کے اوپر اور چیزیں بھی لگائی جا سکتی ہیں کہ قبر کو کوئی بگاڑ نہ دے، جس سے کہ بہت سے لوگ بارش کا موسم اگر چل رہا ہو تو لوگ ترپال لگاتے ہیں، اسی طریقے سے کہیں پر جو ہے
بندر وغیرہ یا اس طرح کے جانور ہوں تو وہاں پر جو ہے لوگ کانٹے ڈال دیتے ہیں قبروں کے آس پاس تاکہ کوئی قبر کو خراب نہ کر دے. تو اس طرح کی دوسری چیزیں بھی کر سکتے ہیں اس مصلحت کے پیش نظر. باب ما يقرأ بعد الدفن عند رأس الميت فاتحة البقرة وعند رجليه خاتمة البقرة. اس بات کا بیان کہ میت کے سر کے پاس دفن کرنے کے بعد کیا پڑھا جائے. حدیث میں آیا ہے کہ آپ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سر کے پاس پڑھیں گے. نہیں، دوبارہ سنیں اس کا ترجمہ. اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ میت کے سر کے پاس دفن کے بعد یعنی کہ جب میت کو دفن کر دیں تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر جو ہے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں اور اس کے پیروں کے پاس یعنی پائیں طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں. حدیث نمبر 489 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ويقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. رواه البيهقي في شعب الإيمان والصحيح أنه موقوف عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، تم میں سے کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو روکے مت رکھو. جیسے آج کل روکتے ہیں نا کہ صاحب اس کے ماموں آ رہے ہیں، کہ چاچا آ رہے ہیں دبئی سے، فلاں امریکہ سے آ رہے ہیں، اس طرح سے، اور میت کو جو ہے مشینوں میں رکھا جاتا ہے، برف کی سلیوں میں رکھا جاتا ہے، کہ ایک ہی دن تک لوگ رکھتے ہیں. یہ غلط ہے. فرمایا اور اس کو اس کی قبر کی طرف لے جانے میں جلدی کرو، جلدی کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اس وجہ سے کہ میت کو زیادہ سے زیادہ کاندھے مل جائیں بہت دور دور سے جو ہے میت کو گھما گھما کے لے جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. جو قبرستان قریب میں ہو اس میں دفن کرنا چاہیے، اور جو راستہ قریب ہو قبرستان سے اس میں دفن کرنا چاہیے. بلا وجہ گھما گھما کر نہیں لے جانا چاہیے، اور دور کے قبرستان میں نہیں لے جانا چاہیے. اور فرمایا کہ میت کے سر کے پاس سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جائے اور اس کے پیروں کے پاس سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے. باب ما جاء في النهي عن تجسيس القبور والبناء عليها والقعود عليها والصلاة إليها. اس بات کا بیان کہ قبروں کو پکا کر کے بنانا اور اس پر عمارتیں بنانا یا قبروں کے اوپر بیٹھنا یا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ سب منع ہے، یہ سب غلط ہے. حدیث نمبر 490 عن جابر رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا بنانے سے، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے، قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا. لہذا یہ جو قبروں کو پکا بنانے کا رواج ہے بالکل غلط ہے. کوئی بھی قبر پکی نہیں بننی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حدیث نمبر 491 عن ابی مرثد الغنوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الیہا. رواہ مسلم. حضرت ابو مرثد غنوی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو، یعنی قبروں کے اوپر نہ بیٹھو، قبروں کے پاس نہ بیٹھو، اور نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یعنی قبر ایک دم سامنے ہے تو جسٹ اس کے سامنے جو ہے کہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس لیے اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے غیر مسلم کہ شاید مسلمان جو ہے اس قبر کو سجدہ کر رہا ہے. تو جہاں کہیں اس غلط فہمی کا اندیشہ ہو وہاں قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے.
باب ما جاء في زیارت القبور والسلام علی اہل القبور. قبروں کی زیارت کرنے کا بیان اور اہل قبور یعنی کہ جو مردے ہیں ان کو سلام کرنے کا بیان. حدیث نمبر 492 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا تو تم اب قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس سے دنیا میں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے. یعنی کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے ہمیں بے رغبت بناتی ہے اور ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. حدیث نمبر 493 عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے. حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے کہ جب وہ قبرستان کے لیے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں سلام دیو تم پر اے گھر والوں مومنین اور مسلمین، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت. تو یہ دعا ہے السلام علیکم سے عافیت تک. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا پڑھنی چاہیے قبرستان میں جاتے ہوئے. حدیث نمبر 494 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا سلام دیو تم پر اے قبر والوں، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے.